اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور نصب کردہ چیزیں، والازلام اور فال کے تیر، رجسم گندگی ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے، جس کے بعد وہ قطعی طور پر حرام کر دی گئی۔ اس سے پہلے دو حکم آ چکے تھے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں، اور دوسرا سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، مگر ان دونوں آیتوں میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا، اس لیے اس آیت مبارکہ میں قطعی حکم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجتناب کرنے کو کہا۔ لفظ خمر کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا اطلاق، شراب کا اطلاق، خمر کا اطلاق ہر قسم کی شراب پر ہوتا ہے۔ اس سے اب یہ تعویل کرنا کہ اس سے مراد صرف انگور کی شراب ہے یا کھجور کی شراب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کلام عرب میں اس کی تائید نہیں ہوتی، اور ہو بھی تو شراب کی حرمت کی اصل علت، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں واضح ہو چکا، اس کے اندر نشے کا پایا جانا ہے۔ اس وجہ سے ہر نشہ آور چیز کا حکم یہی ہوگا، خواہ وہ انگوری ہو یا غیر انگوری ہو۔ اور ساتھ شریعت کا اس حکیمانہ اصول کے مطابق کہ جس کی مقدار کثیر ہے حرام ہے، اس کی مقدار قلیل بھی حرام ہے، اس کی ہر مقدار حرام ہوگی تاکہ فتنہ کا دروازہ ہی مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں اس کی بہت سی وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ام الخبائث ہے، ہر مسئلے کا سبب یہ بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا، نیک انسان، عابد انسان، تو اسے کسی خاتون نے جو بڑے جاہو جلال والی اور مرتبے والی بھی تھی، اس نے اسے دعوت دی کہ ہم نے آپ سے کوئی گواہی لینی ہے۔ یہ شخص وہاں پہنچا، دروازے بند کر دیے گئے۔ اس خاتون نے اسے 3 کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا کہ یا تو وہ ایک بچہ تھا معصوم سا، اسے قتل کر دے، یا شراب ہے اسے پی لے، یا اس عورت کے ساتھ یہ بدکاری کرے۔ تو اب اس نے یہی جانا کہ شراب والا معاملہ سب سے کم ہے، کیونکہ اس سے کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں بنتا، نہ بچے کی قتل کے ساتھ اور نہ ہی دوسرے معاملے کے ساتھ۔ تو اس نے اسے حقیر جانا، کم جانا، اور شراب پی، اور پیتے پیتے پھر اس پہ ایسا اثر ہوا کہ اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس خاتون سے بدکاری بھی کی، تو اس لیے اسے ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ رجسن کہا گیا ہے کہ گندی چیز ہے، عمل الشیطان کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کی ہی ایجاد ہے، اور فاجتنبوا کے اندر امر کا صیغہ فرض کے لیے ہے کہ اس سے اجتناب کرنا لازم ہے اور اس کا پینا حرام ہے، اور ساتھ پھر لعلکم تفلحون سے اس کے ترک سے ہی فلاح کی امید ہے، ورنہ نہیں۔ شیطان کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دیتا ہے۔ بہت سی اس کی وجوہات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 2، والمیسر، اور جوئے سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ میسر جس چیز میں ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے۔ لاٹری، قسمت کی پڑی، انعامی بانڈ،
انعامی معمے، انعامی اسکیمیں سب جوئے کی قسمیں ہیں۔ کئی ظالم تو جوئے والی اسکیموں پر عمرے اور حج کا انعام بھی رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ بہرحال ہر وہ کام جس میں انسان پیسے خرچ کرتا ہے اور اسے یا تو وہ جیتتا ہے اس کے ذریعے سے یا وہ ہار جاتا ہے، تو یہ ساری قسمیں ہیں جوئے کی اور یہ جائز نہیں ہیں۔ والانصاب، اور انصاب سے مراد نسب کیے ہوئے جو بھی نسب کر دیے جاتے ہیں، پھر ان کی چاہے پرستش کی جاتی ہے، چاہے ان کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ والازلام، اور یہ فال نکالا کرتے تھے، ان کے پاس مختلف تیر ہوا کرتے تھے اور یہ اپنے ترکش سے تیر نکال کے اندازہ لگایا کرتے تھے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ سفر کریں یا نہ کریں، اس طرف جائیں یا نہ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس مختلف طریقے تھے، جس طرح پرندے کو اڑانا، دائیں جانب چلا جائے تو ٹھیک ہے، اسے نیک شگون لینا، بائیں جانب چلا جائے تو اسے بد شگون لینا۔ تو اس طرح کی انہوں نے مختلف چیزیں ایجاد کر رکھی تھی، بنا رکھی تھیں، تو ان کا حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بارہ فرمایا کہ یہ جو سارے معاملے ہیں، خمر ہے، میسر ہے، انصاب ہے، ازلام ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے کام ہیں۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو کہا جاتا ہے، من عمل الشیطان، اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، شیطان کی ایجادیں ہیں، اور سارے یہ وہ معاملات ہیں کہ جن سے خیر نہیں آتا بلکہ شر ہی آتا ہے، اور بہت سے مسائل انسان کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جوئے میں بھی عمومی طور پر انسان بہت کچھ ہار جاتا ہے، کئی انسانوں کے حق کھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی اس میں لڑائی جھگڑا اور فساد کا جو عمل ہے وہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فاجتنبوہ، پس تم اجتناب کرو اس سے، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ تو جس انسان نے بھی، یقینی بات ہے، ان چیزوں سے اجتناب کیا اسی کے لیے فلاح ہے، اور جو انسان بھی ان معاملات میں مبتلا ہو گیا، چاہے وہ شراب کا معاملہ ہے، جوئے کا معاملہ ہے، تو انسان وہ دنیا کے معاملے میں بھی خسارے اور گھاٹے کے سودے کر بیٹھتا ہے، اور ساتھ پھر آخرت کا معاملہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام ممنوعہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔